السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بخیر ہوں گے اور پڑھنے لکھنے کا سفر بدستور جاری ہوگا۔ آج میں راشد سعیدی سال دوم کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے شاعری پڑھی تھی، تو آج ہم نثر کی طرف موجود ہیں۔ تو آج جس سبق کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آپ کی سلیبس میں موجود نواب محسن الملک۔ نواب محسن الملک ایک خاکہ ہے جسے لکھا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں بات کر لیتے ہیں کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم مصنف کا تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے، پھر ہم سبق کو پڑھیں گے۔ اور اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہم اسی طریقے سے یعنی کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے بلند خوانی کا، اس کے ساتھ اس کی تفہیم و تشریح کا، اور پھر اس کا خلاصہ کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ 2 لیکچرز میں یہ سبق مکمل ہو جائے، اور آخری لیکچر میں میری کوشش ہوگی کہ 1-2 دفعہ اسے دہرا کر آپ لوگوں کو ذہن نشین کرانے کی بھی کوشش کروں۔ تو دیکھیں، یہ خاکہ ہے۔ خاکہ ایک باقاعدہ ادبی صنف ہے۔ خاکہ شخصی خاکہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کو، کسی شخص کی زندگی کو، بلکہ زندگی نہ کہیں، اس کی شخصیت ہی کہیں، کہ شخصیت کے داخلی اور خارجی کیفیات کو، اس کے ظاہر و باطن کو ادبی انداز میں تحریری صورت میں لاتے ہیں، تو وہ خاکہ ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کوئی شخص کیسا ہے، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں، اس کا ظاہر و باطن کیسا ہے، اور مطلب اس کی خصائل کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں اس کی، کہ کسی شخصیت کو اس طرح ادبی انداز سے کھل کر بیان کرنا کہ وہ شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے، یہ خاکہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، خاکے اور سوانح عمری 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک سوانح عمری کسی بھی شخصیت کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتی ہے کہ وہ شروع سے لے کر اس میں ترتیب ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، اگر وہ وفات کے بعد لکھی جا رہی ہے، یا تو اس کے دیکھیں پیدائش ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم ہے، اس کی جو ملازمت ہے، اس کی خاندانی زندگی ہے، یہ تمام کی تمام سوانح عمری میں آتی ہیں۔ لیکن خاکے میں ایسا اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ مختلف قسم کے جو خاکہ نگار ہیں ان کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے ہاں مولوی عبدالحق کے جو خاکے ہیں، چاند ہم عصر کے عنوان سے، تو ان کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں، یا بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ عام لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پھر ان کی شخصیت کو، ان کی خوبیاں ابھار کر سامنے لے آتے ہیں۔ یعنی ان کی خاکے پڑھتے ہوئے ہمیں ان کی شخصیت سے ایک طرح کی الفت یا پسندیدگی ہونے لگتی ہے۔ لیکن کچھ خاکے نگار مثال کے طور پر منٹو جو ہیں، انسان کی جو داخلی خامیاں ہیں ان کو بھی سامنے لے آتے ہیں۔ طنز کا نشتر، اس میں جو طنز کے نشتر سامنے آتے ہیں، اس میں ممتاز مفتی کا بھی یہی ہے۔ اچھا، کافی سارے خاکے نگار ہیں، ان کا اسلوب جو مختلف ہے، لیکن مولوی عبدالحق کا جو اسلوب ہے ایک لحاظ سے متوازن بھی ہے، اور تھوڑا یہ خاکے میں ان کا جو مدح کا عنصر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، مولوی عبدالحق کون ہیں؟ بات ہو رہی ہے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی تک اردو کے لیے، اردو زبان کے لیے وقف کر دی تھی۔ مولوی عبدالحق جنہوں نے انجمن ترقی اردو جو ہند تھی، پھر پاکستان، جو انجمن ترقی ہند ہوا کرتی تھی، بعد میں انجمن ترقی اردو پاکستان، جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، پہلے سیکرٹری یہ بنے، اور پھر تا حیات اس کے صدر رہے، یعنی مولوی عبدالحق۔ بلکہ ان کی وفات کے بعد انہیں کے جو عمارت ہے اسی کے اندر ہی انہیں دفن کیا گیا۔ انہوں نے ایک رسالہ قومی زبان کے نام سے بھی شائع کیا تھا، تو وہ رسالہ اب بھی نکل رہا ہے۔ تو اب بھی ایک باقاعدہ ادارے کے طور پر انجمن ترقی اردو موجود ہے، تو جو اردو کی ترویج کے لیے، اس کو رائج کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ مولوی عبدالحق کہ اگر ہم دیکھیں ان کی مزید خدمات کی طرف دیکھیں، بابائے اردو انہیں صرف اسی انجمن ترقی اردو کی وجہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ ان کی شخصیت کی کئی ایسی خصوصیات ہیں، کہ ان کے کئی ایسے پہلو ہیں ان کی ادبی شخصیت کے، اردو کے حوالے سے ان کی شخصیت کے، کہ ان کو یہ بنتا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر محقق ہیں، انہوں نے محقق ہیں، مدون ہیں، تدوین کی انہوں نے، تحقیق کی، کہ انہوں نے جو کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر برصغیر میں جو اردو صوفیاء کے حوالے سے، جو اردو کی ترویج میں ان کا کام ہے، اس کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے جو داستانیں ہیں، مسلمیہ ہیں، ان پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ انشا پرداز بھی ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں۔ تو
تو ان کی کئی شخصیت کی کئی پہلو ہیں، لیکن اس وقت ہم ان کی خاکے کو پڑھ رہے ہیں تو ہم فوکس کرتے ہیں اسی کی طرف تاکہ ہم اپنے سبق کو مطلب وقت پر مکمل کر سکیں۔ تو بہرحال ایک اور بات کہ انہیں بابا اردو کا لقب دیا گیا، بابا اردو، اور یہ ایک بہت بڑا ایک کسی بھی شخصیت کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ جنہیں بابا قوم جیسے کہا جاتا ہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ تو فی الحال اس کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ کا سبق ہے محسن الملک، تو یہ سبق بھی اس سینفٹس کی خاکہ ہوگی، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے ماخذ چند ہم عصر ہے۔ مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم عصر میں سے ایسے لیا گیا، اور مولوی عبدالحق کے دیکھیں آپ کا ان کے جو تاریخ پیدائش و وفات ہے وہ بھی آپ کی کتاب پر موجود ہے، یعنی 1870 میں یہ پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف۔ دیکھیں سبق نواب محسن الملک پر مشتمل ہے، ان کے خاکے کے اوپر۔ نواب محسن الملک کون، کہ اس کتاب کے اس پہلے صفحے کے پاور پر نیچے دیکھیں تو آپ کو ان کا نام بھی، اصل نام بھی موجود ہے۔ محسن الملک نواب سید مہدی علی خان، نواب سید مہدی علی خان جن کا خطاب ہے محسن الملک، تو ان کے حوالے سے یہ سبق ہے، یہ خاکہ ہے۔ اور نواب سید مہدی علی خان دیکھیں 1837 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف نیچے دیا گیا کہ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے، سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکٹری رہے، اور اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو اس یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا، اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانوں نے ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ دیکھیں یہ تو ان کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا، لیکن ہم اس کی جب ہم پڑھیں گے اس خاکے کو تو ان کی پھر شخصیت کھل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو ابھی ہم یوں کریں گے کہ اس کی جو یہ سبق ہے ہم اس کو نثر پارے پارا پارا کر کے جو ان کے پیراگراف ہیں اس کی صورت میں اسے پڑھتے جائیں گے، اس کی تشریح ہوتی جائے گی، اس کی تفہیم ہوتی جائے گی، پھر ہم اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور سبق کو تکمیل کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں ہم پہلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد اور دیگر پیراگراف پڑھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے شخصیت کے کون کون سے پہلوؤں کو ابھارا ہے مولوی عبدالحق نے۔ تو دیکھیں پہلا پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا۔ دیکھیں یہ کچھ خصوصیات انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی، فیاضی سخاوت ہے، خوش بیانی کی گفتگو بڑی شاندار کرتے تھے، بہت خوبصورت بولا کرتے تھے۔ دیکھیں بولنا کہ بولے تو صحیح، جھوٹ ہی بولے وہ بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دلاویز بہت ہے۔ تو یہ جو بولنا ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کو ابھارنے میں اور دوسروں کے دل میں اس کا گھر بنانے میں بڑا کام آتی ہے، یہ آپ کو جو بولنے کا خوش بیانی ہوتی ہے، اور سخی انسان کی بالکل ذاتی خصوصیت ہے۔ سخاوت، ذہانت کے ساتھ وجاہت خوبصورتی کہتے ہیں، اور وجاہت خاص طور پر اسے مردانہ خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے کہ وجیح، کوئی شخص وجیح ہے۔ تو اچھا ان کی وہ خصوصیات تھیں کہ راہ چلتا بھی انہیں بھانپ لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمی کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں کیا جاتا، نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ اچھا یہ انہوں نے بہت خوبصورت یہ انہوں نے ایک نقطہ ہے یہاں پہ موجود کہ دیکھیں نام یا خطاب، آپ دیکھیں اس میں عالم کی آپ نے اقسام پڑھی ہوں گی، تو دیکھیں خطاب جو حکومت کی طرف سے عطا کیے جائے، لقب عوام کی طرف سے ہوتے ہیں، اور نام تو والدین ہی عام طور پر رکھا کرتے ہیں۔ لیکن نام، خطاب یا لقب رکھتے وقت، کسی کو عطا کرتے وقت اس کی خصوصیات کو عام طور پر مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ دیکھیں جب ہم کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شخصیت، یہ بچہ آگے بڑھ کر کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسے ہوگی، ہمیں صرف ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بنے۔ نام رکھتے وقت والدین وہ موضوع نام تلاش کرتے ہیں جس میں سے ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، ایسی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچے میں وہ خصوصیات آ جائیں۔ اور خطاب میں تو اس کا بھی بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی خدمت سر انجام دی ہے، چاہے شخص وہ مطلب بہادر نہیں بھی ہے، بزدل بھی ہے، تو اسے ہو سکتا ہے کہ بہادر الملک کہہ دیا جائے،
فیاض الملک ہو جائے، حکیم الامت کہلا جائے، حالانکہ اس کی حکمت سے کوئی تعلق نہ ہو. تو خیر حکمت چاہے وہ فلسفیانہ ہو یا وہ طبیب والی ہو، تو کوئی بھی کسی واسطہ نہ بھی ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ محسن الملک کا جو خطاب ہے وہ ان کے لیے نہایت موزوں تھا، یعنی ان کی شخصیت میں ایسی خصوصیات تھیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ انہیں محسن الملک کہا جائے. اچھا، ان میں پارس پتھر کی سی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. اچھا دیکھیں، ایک اساطیری قسم کا پتھر ہے یہ پارس، کہ جس سے چھو جائے تو کسی چیز سے چھو جائے تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان کے اندر خصوصیت تھی اسی پارس کے پتھر سے کہ کسی کو چھو لیتے تو وہ سونے کا بن جاتا. اچھا دیکھیں، یہ جملہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے، سوچنے والا ہے کہ کیسے کیا کوئی شخص سونے کا ہو جاتا تھا، پتھر کا ہو جاتا تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، کام لینا جانتے تھے نواب محسن الملک، مطلب جس سے ٹکراتے تھے اسے چھو لیتے تھے، سونے کا بنا دیتے تھے، مطلب کہ اس سے کام لینا جانتے تھے، انسان کے اندر چھپی صلاحیات کو بھانپ لیتے تھے، اسی کو اجاگر کرتے تھے. لیکن اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو اس پر اس کا بار رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا. اچھا یہ بات بھی، اس کو بھی جملہ بڑا سوچنے سمجھنے والا ہے. دیکھیں، عام طور پر نا لوگ سلام و جواب کو بڑا کوئی اتنا اہم چیز نہیں سمجھتے. اچھا انہیں بڑا یاد رہتا تھا کس نے سلام کیا ہے، کس کا کوئی احسان ہے، کیسے چکانا ہے. یعنی دیکھیں، لوگ تو سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے، اور یہ بڑی شخصیت دیکھیں جواب کے ساتھ ساتھ لوگوں کا احسان مند رہنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی جب تک کہ اس احسان کا بدلہ نہ چکا دیا جائے. دیکھیں آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے. اب یہ زیر بار منت احسان مند تھے کہ دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر بھی احسان کرتے تھے، احسان مند ہوتے تھے، زیر بار منت ہوا کرتے تھے. کون؟ ان کے دشمن بھی. اچھا، سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ ان افراد کو جو ان کی یہ حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں. مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہیں اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوش خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے. اچھا یہ بڑی کمال قسم کی بات ہے کہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سے نو، ہمیں بھئی انکار کرنا بھی سیکھنا چاہیے. دیکھیں جب بھی کوئی ہم ویسے تو زندگی کے ہر موڑ پر اور خاص طور پر اگر ہم کسی انتظامی عہدے پر فائز ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں دوسروں کی تکلیف چھپی ہوتی ہے. کسی کو مثال کے طور پر کسی کام سے ہٹانا ہوتا ہے، کسی کو انکار کرنا پڑتا ہے. یہ تو دیکھیں نواب محسن الملک تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، تو انہیں تو کئی ایسے مطلب کسی کو کسی کام پہ ڈیپیوٹ کرنا ہے، کسی کو ہٹانا ہے، کسی کی ذمہ داریوں کو تبدیل کر دینا ہے، تو ایسے کام ہوتے لوگوں کی دل شکنی کا، ان کے دل ٹوٹنے کا، برا لگنے کا باعث بنتے ہیں. تو بڑا مشکل کام ہوا کہ لوگوں میں بندہ ڈیفیم ہو جائے، نوٹوریس ہو جائے، بدنام ہو جائے. تو ایسے کام بھی یہ کہتے ہیں اتنے خوش اسلوبی سے کرتے تھے کہ لوگوں کا دل نہیں دکھتا تھا، لیکن یعنی پھر بھی لوگ ان کے احسان مند رہتے تھے، اور ان کے دل میں، لوگوں کے دل میں ان کی محبت ایسی جاگوزی ہوا کرتی تھی کہ لوگ انہیں جیتے جی دعائیں ہی دیا کرتے تھے. یعنی دعاؤں کے ساتھ ہی، یعنی کہ کبھی ان کے لیے دل میں کبھی کدورت نہیں رکھتے تھے لوگ. تو دیکھیں یہ ایک پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یعنی اس پیراگراف کو اگر مختصراً بیان کر دیا جائے تو ہم ایسے کہیں گے نواب محسن الملک بہت سی خوبیوں کے مالک نواب محسن الملک نہایت خوبصورت، ذہین اور وجیح تھے. ان کی جو بھی ان سے ملتا ان کی شخصیت کا اسیر ہو جاتا. خطاب یا نام عموماً اٹکل سے رکھے جاتے ہیں، لیکن نواب محسن الملک اسم بام مسمى تھے. ان کے اندر ایسی خصوصیت تھی کہ جو ان سے چھوتا کندن کا ہو جاتا، اور لوگوں کے احسان مند نہیں رہتے تھے بلکہ احسانات کا بدلہ چکا لیتے تھے. انتظامی مجبوریوں کے تحت اگر لوگوں کو ملازمتوں سے ہٹانے جیسے امور بھی سر انجام دیتے، لیکن لوگ پھر بھی ان کی مخالفت کی بجائے ان سے محبت ہی کیا کرتے. اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے. یعنی جوہر قابل ایک نہایت ہی اعلیٰ فتین، ایک ایسا جوہر، موتی، ہیرا، نگینہ، لیکن کسی بھی چیز کی اصلیت اس وقت سامنے آتی جب ان سے اس کی مناسبت سے کام لیا جائے. تو اسی وجہ سے موقع کی طاق میں تھے کہ ان کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آئیں. حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے. ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا، اور معاملات و واقعات پر عبور ایسا تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے.
وہ اگر ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ دیکھیں صلاحیتیں تو تھیں، لیکن وہ کہاں جا کے کھلی؟ جب وہ حیدرآباد دکن میں ان کو بلایا گیا، انہیں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ وہاں پہ مقرر کیا، انتظامی عہدے دیے گئے، تو وہاں پہ ان کی صلاحیات کھل کر سامنے آئیں۔ اچھا دیکھیں کہ ان کے سیاستدانی تدبر، ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، ان کا جو بصیرت ہے، ان کی انتظامی قابلیت ہے، ان کا ذہن ایسا رسا تھا، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی حص ان کی تیز تھی کہ بڑے بڑے معاملات کو دیکھیں سلجھا دیتے، باتوں باتوں میں سلجھا، طبیعت حاضر تھی، کوئی کا فٹ تھے۔ یعنی یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر ہم حاضر جواب نہیں ہیں تو بہت سی چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے۔ حاضر جوابی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی کسی بھی معاملہ ہے، پیچیدہ ہے، تو ہمیں بعد میں تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنا نہایت اہم شمار ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو انہوں نے اپنی صلاحیات کو لوہا منوایا، لیکن یہ ترکی جیسی کسی سلطنت کے وزیر خارجہ فارن منسٹر ہوتے تو پھر ان کی صلاحیت مزید کھل کر سامنے آتی۔ اچھا دیکھیں اس وقت ترکی خلافت تھی، ترکی کی یعنی اسلامی جو دنیا تھی اس کی خلافت ترکی کے پاس تھی۔ یعنی کہ اب دیکھیں یہ مولوی عبدالحق کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کا وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ عمل جو تھا، یہ عہدہ جو تھا ان کی شان کے مطابق تھا۔ تو بہرحال ایک اور بھی چیز دیکھیں، فارن منسٹر کا لفظ سے یہ جو سر سید ان کے ساتھی تھے اس وقت کیونکہ انگریزی کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے تھے تو جان بوجھ کر انگریزی کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، تو یہاں بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کی نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں کہ ریاست حیدرآباد دکن جو اس وقت بڑی ادھر ہندوستان میں شاید وہ پہلی بڑی اور منتظم جو اسلامی ریاست تھی، مسلمانوں کی ریاست تھی، سب سے بڑی طاقتور اور پیسے والی ریاست تھی۔ تو اچھا وہاں پہ تھے ان کے احسانات، نظم و نسق، ان کے انتظام ایسا کیا کہ وہ ان کے احسان مند تھے۔ مثلاً کون سے ایسے کام کیے، بڑے کام کی؟ ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر مرتب کیا۔ اب دیکھیں کہ مصر اس وقت ایک مثالی ریاست ہوگی جس کے انتظام کو، جس کی جو بجٹ کے نمونے کو انہوں نے پیش نظر رکھ کر بجٹ بنایا۔ اچھا کہ کس وقت ریاست پر کیسا خرچ ہونا چاہیے، کس معاملات میں کیسا ہونا چاہیے، تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ریاست کا بجٹ ہی ریاست کی ترقی کو عام طور پر طے کیا کرتا ہے، جو وہاں انگریز کی نگرانی میں پہلی بار تیار ہوا تھا۔ یعنی کہ مصر میں انگریزوں نے بنایا تھا تو وہی اسی طرز کا نواب صاحب نے حیدرآباد دکن میں بنا کے دیا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، یعنی کہ ریونیو، یہ جو مینجمنٹ ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مالگزاری میں بہت سی اصلاحات کی جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ ایک تو مینجمنٹ کی اراضی، یعنی کہ دیکھیں زمین تو ہے اب لیکن اس کی پیمائش کیسے، کس کی زمین کون سی ہے، کتنی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ بڑا پیچیدہ کام ہے۔ انگریزوں نے بڑی اصلاحات کی تھی ہندوستان کے اندر، اس کو بڑا مربوط کیا تھا اس نظام کو۔ تو وہاں پہ حیدرآباد دکن میں انہوں نے پیمائش کا انتظام کیا، نواب محسن الملک نے، اور انہوں نے فنانس، یعنی یہ دیکھیں یہی مالیات کے حوالے سے اور مال گزاری، فنانس، بجٹنگ کتنی ہے، یہاں پہ کون سی چیزیں کتنا ہونی چاہیے، تو انہوں نے بھی بڑی اصلاحات کی۔ تو اب دیکھیں خاکہ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بڑی کمال قسم کی بات کر دی مولوی عبدالحق نے کہ بھئی یہ تفصیل کی جو چیزیں ہیں یہ سوانح نویس کا کام ہوتا ہے، میں تو خاکہ لکھ رہا ہوں۔ تو سوانح میں تفصیل ہوتی ہے، مفصل انداز میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ خاکے میں مختصراً چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور پیراگراف ہو گیا، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کی ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا اور ہزارہ آدمی کا ٹھٹھ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ اچھا، بڑی اہم یہ پیراگراف ہے کہ تشریح کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ تشریح کے حوالے سے زیادہ بڑے پیراگراف نہیں آتے، متوازن پیراگراف ہوتے ہیں، اور یہ اس حوالے سے ہے کیونکہ اس میں سوچنے سمجھنے کی، شرح و بسط کرنے کی کافی اس میں چیزیں موجود ہیں۔
اچھا دیکھیں کہ بڑی کمال قسم کی بات کی کہ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کمی نہیں. دیکھیں ہر صاحب اقتدار کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں, مکھیوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں, اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے کام نکلواتے ہیں. لیکن کسی بھی شخصیت کی دیکھیں پیمانہ کہ اس کی ہر دل عزیزی کو اس وقت نہیں ہوتا جب وہ صاحب اقتدار ہو. کسی بھی شخصیت کی عظمت کا, بڑائی کا اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخصیت اپنے عہدے سے اتر جاتی ہے. تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کس طور پر تھی, کیسی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عہدیدار تھے تو اس وقت کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جب وہ عہدے سے ہٹ کر چلے گئے, واپس اپنے اس ریاست سے چلے جانے لگے, رخصتی کا وقت تھا, تو تب ان کی عظمت کا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کا اندازہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں کا ہجوم اسٹیشن پر انہیں رخصت کرنے آ گیا. اور لیکن لفظ کوہرام, رونا اور دھاڑے مار مار کر رونا کہ دیکھیں کسی انتظامی صلاحیت یا کسی منتظم کے لیے اس قدر محبت عوام میں کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں محسن الملک کا یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے لوگوں کے دل میں اس نوعیت کی انہوں نے محبت پیدا کر لی تھی. تو دیکھیں کہ لوگ جب عہدے سے ہٹ بھی گئے تو لوگ ان سے محبت کا اظہار کے لیے وہاں پہ جمع ہیں. تو یہی خاص بات تھی کہ جو محسن الملک کو عظیم بناتی تھی کہ ایسے کہ مولوی عبدالحق ان کی شخصیت کے حوالے سے خاکہ لکھیں. تو عزیز بچوں, آج ہم نے انہی مختصراً 4 نثر پاروں کی ہم نے تشریح بھی کی, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی. تو اگلے لیکچر میں ہم اس کے جو بقیہ نثر پارے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کا خلاصہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے اگر آج کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آیا ہو, کوئی بات پوچھنے کی ہو, تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں, دوبارہ ملتے ہیں. اس وقت کے لیے مجھے راشد سعیدی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.